السلام علیکم ناظرین، شاید آپ سب خاطب ہیں ناظرین۔ وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس چیز پر کتنا بجٹ لگے گا، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو بجٹ کیوں آتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی بجٹ آتا ہے اس سے صرف اور صرف جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور غریبوں کو کبھی بھی بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، عمران خان کے دور میں بالکل بجٹ سے غریبوں کو فائدہ ہوا تھا، کیونکہ اس وقت جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تھی ان کو بڑھانے کے بجائے کم کر دیا گیا تھا۔ یہ چیز ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو ابھی اس بجٹ پہ بات کرتے ہیں، یہ جو کل پیش کیا گیا ہے تو یہ ہے تقریباً کل 19,000 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے تقریباً۔ قرضوں پہ سود کی ادائیگی جو ہے وہ 8,000 ارب روپے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس دفاعی اخراجات ہیں، اس پر تقریباً 3,000 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ تنخواہیں، پینشن اور سرکاری مراعات 5,000 ارب روپے اس پر لگائے جائیں گے، اور آخر میں باقی بچا بچا سارے ملک کے لیے 3,000 ارب روپے جو باقی ملک ہیں اس پر صرف اور صرف 3,000 ارب روپے لگے گا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایوان صدر، یعنی ہماری جو ملک کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ تو ایوان صدر کے اخراجات کے لیے 2,80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایوان صدر کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے 1,17 کروڑ روپے، لانس اور گراؤنڈ کی دیکھ بھال کے لیے 10,81 کروڑ روپے، موٹر کے اخراجات کے لیے 14,68 کروڑ روپے، ایوان صدر کی ڈسپینسری کے لیے 8,21 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے وزیر اعظم۔ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 89,54,99,000 روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ملازمین کے اخراجات کے لیے 58 کروڑ روپے 55 لاکھ، ہاؤس کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 1,85 کروڑ روپے، موٹر کٹ کے لیے 6,90 کروڑ روپے، وان کی دیکھ بھال کے لیے 4,51 کروڑ روپے مختص کیے جائیں۔ تو یہ ہے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم صاحب کے لیے اتنے مناعت، اتنے پیسے۔ تو یہ صرف ایک شخص کے لیے، یعنی صرف اور صرف وزیر اعظم ہاؤس پہ اتنا پیسہ لگنے جا رہا ہے۔ اب آزاد کشمیر کے لیے کتنے پیسے رکھیں، تو آزاد کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب، اور خیبر پختونخوا کے ضمنی شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ اب یہ جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں نا، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں پہلے جو انفلوئنسر تھے نا، سوشل میڈیا کے انفلوئنسر تھے، یعنی اس میں نا آپ نے گورنمنٹ کی کوئی چیز استعمال کرنی، نہ آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، آپ صرف ایک اپنا ایک موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی پیمنٹ آپ خریدتے ہیں، جب خریدتے ہیں تو اس وقت اس کی پیمنٹ دی جاتی ہے۔ تو اب سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر بھی ٹیکسز لگانے کے لیے جا رہی ہے حکومت۔ اور یہ خبر میں نے آپ کو آئی تھنک 1 مہینہ پہلے دے چکا ہوں۔ پچھلے میں نے ایک مہینہ پہلے تقریباً ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ آگے چل کر یہ جو فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک، ان پر بھی ٹیکس لگائے جائیں۔ تو اس پر کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ آپ سنیں گے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس آئی۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حاصل ہونے والی آمدن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ انفلوئنسرز کے اکاؤنٹس میں آنے والی رقم پر متعلقہ بینک ٹیکس کی کٹوتی کرے گا۔ تو یہی پلیٹ فارم تھا جہاں پر جو نوجوان ہیں وہ بغیر کسی چارجز کے پیسے کما رہے تھے، لیکن یہاں پر بھی اب ٹیکس لگنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ 2 سے 3,000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد ہوگی۔ 3,000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ، 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز۔ اب فائلرز کی بات آ جائے۔ فائلرز، شہباز حکومت نے فائلرز کے لیے جائیداد کی خریداری اور فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کر دی۔ یہاں پر کچھ ریلیف دیا گیا ہے۔ فائلز کے لیے جائیداد خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25%، جبکہ جائیداد فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5% سے کم کر 2.75% کر دیا گیا ہے۔ اب
سرکاری ملازمین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سرکاری ملازمین کے لیے تو اس میں مسئلے ہوتے ہیں، تو سرکاری ملازمین کے لیے آپ ذرا سنیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ، کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.5% کرنے، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، یعنی کہ غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ اب دیکھیں کتنی چالاک ہے ہماری گورنمنٹ۔ اب غیر ملکی اثاثے تو ماشاء اللہ سے شہباز شریف صاحب کے بھی ہوں گے، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے غیر ملکی اثاثے تو ہوں گے، بالکل بیرون ملک ان کے اثاثے ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے گورنمنٹ میں لوگ ہوں اور ان کے باہر غیر ملک میں اثاثے نہ ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ تو دیکھ لیں آپ ان کے کام دیکھ لیں۔ وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص، پچھلے سال کی نسبت 450 ارب روپے کے اضافہ۔ چلیں دفاع کے لیے تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ ڈیفینس سسٹم ہمارا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال جب انڈیا ہم پر مسلسل یہاں پر اٹیک کر رہا، مسلسل تو نہیں، خیر انڈیا نے جب ہم سے لڑائی شروع کی تھی تو ہمارے جو دفاعی بجٹ تھا، جو ہمارے پاس ویپنس تھے، اس وقت ہم نے ان سے کس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ تو یہ چلیں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بار تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح میں بجٹ میں تھوڑی سی کمی کا اعلان، سالانہ 22 سے 32 لاکھ روپے کمانے والے کے لیے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20%، سالانہ 32 سے 41 لاکھ روپے کمانے والے کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25%، سالانہ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 29%، سالانہ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کمانے والوں پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 32% کر دی گئی ہے۔ اب پیٹرولیم پر آ جاتے ہیں۔ پیٹرولیم میں بھی انہوں نے کچھ کام کیے ہیں۔ تو شہباز حکومت کا اگلے سال پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی سے عوام کی جیبوں سے 1676 ارب روپے نکلوانے کا پلان، ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے مقرر، وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 روپے ارب ہوگا۔ ریٹائرڈ ملازمین پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 7% ان کی تنخواہ میں اضافہ، اور اس کے ساتھ پینشن پر بھی، پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ ہوں گے، جس میں ملٹری پینشن پر 822 ارب روپے جبکہ سول پینشن پر 1272 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اب آخر میں عوام، میں نے آپ کو کہا تھا نا عوام کے لیے بھی تو نے کچھ کام کیے، تو عوام کو تو یہ بھولتے ہی نہیں ہے۔ عوام کو تو بھولنا سمجھ لیں کیسا ہے کہ ان کے لیے گناہ کا کام ہے۔ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، عوام سنیں ذرا، انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے عوام۔ بجٹ 2026-2027، عام استعمال کی 36 اشیاء، کیا عام استعمال کی 36 اشیاء جو ہر گھر میں استعمال کی جاتی، وہ کیا ہو گئی ہیں، مہنگی ہو گئی۔ جو 36 اشیاء ہیں نا عام، وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں، اس میں آتی ہیں جی ایس ٹی کے نافذ سے دودھ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ڈیری مصنوعات جو ہر گھر کی ضرورت ہے، مٹھائیاں، جام، جیلی، کیچپ، مسالے جات، خوردنی تیل، گھی، کراکری، ہیئر آئل، شیمپو، جوتے، پرفیوم، باڈی اسپرے، بیکری آئٹم، پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، سینیٹری آئٹمس، باتھ روم میں جو چیزیں فٹنگز وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ، اس کے علاوہ سینیٹری ویئرز، واش روم کے لوازمات، سوٹ کیس، کیمرے، کچن ویئر، سفری بیگ، زرعی ادویات، جرائم کش مصنوعات، مہنگی ہو جائیں گی۔ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر 5% ٹیکس، ای سگریٹ اور لائف انشورنس، لگژری گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی۔ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ عوام کے لیے انہوں نے کتنی ساری چیزیں مہنگی کی ہیں، اور جہاں پر اپنا فائدہ وہاں پر انہوں نے ٹیکسز کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا بجٹ 2026 اور 2027۔ تو آپ سب کو مبارک ہو 2026 اور 2027 کا بجٹ۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔